الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور بھلائی کے لیے انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا. اور یہ سلسلہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا. نبی علیہ السلام نے ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچانے کے لیے بڑی تبرع کی اور بڑی تکالیف آپ نے اپنے جسم پر چوٹیں کھائی. نبی اسلام کے فرامین ہمارے لیے دنیاوی اور اخروی دونوں کامیابیوں کا ذریعہ ہے. نبی اسلام کی خاصیات میں سے ایک اہم ترین خاصیت، آپ کا اہم خاصہ جو ہے وہ ہے جوامع الکلم. آپ کے فرامین تو ویسے ہی بڑی جامعیت کے حامل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو یہ خاصہ بالخصوص عطا فرمایا. اور نبی اسلام فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے ہیں اللہ رب العالمین نے ان نبیوں کو کچھ ایسے خواص ہیں جو مجھے عطا کیے ہیں، ان نبیوں کو عطا نہیں کیے. ان میں سے کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ رب العالمین نے مجھے جوامع الکلم عطا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹی سی چھوٹی بات کے ذریعے سے دین کا پورا پروگرام ہم تک پہنچا رہے ہیں. آپ کے کلمات چھوٹے ہوا کرتے تھے، لیکن ان کلمات میں جامعیت اتنی ہوتی تھی کہ دین کا پورا پروگرام ہم پر واضح ہو جاتا. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں. ایک مثال، ایک صحابی ثقیف قبیلے سے تعلق رکھنے والا نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر آپ سے سوال کیا. تو یہ سوال کئی شرائط پر مبنی تھا. آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. اللہ کے رسول، اب دیکھیں اس کی بات میں کتنی شرائط ہے. مجھے آپ بتائیے اسلام کے بارے میں، یہ پہلی شرط. اور دوسری شرط ہے قولاً، صرف ایک بات ہو. اور پھر تیسری شرط یہ ہے کہ لا اسأل عنہ احدا بعدک، آپ کے بعد پھر مجھے اس چیز کے بارے میں کسی اور سے سوال کرنے کی حاجت نہیں. آپ مجھے دین کے بارے میں کوئی ایک بات بتائیے کہ آپ کے بعد پھر کسی اور سے میں سوال نہ کروں. اور پھر یہی کلمہ، یہی جملہ میری اخروی نجات کا ذریعہ ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ قل آمنت باللہ، تو کہے کہ میں اللہ کو مانتا
اپنی اس جملے پر، اپنی اس بات پر پھر برقرار رہے، پھر اس پر ڈٹ جا. اور حقیقت میں اللہ رب العالمین کو ماننا یہ پورے دین کی اساس ہے. اللہ تعالیٰ کو ماننا اسی پر پورے دین کا محور ہے. کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، اس نے اللہ کو نہیں مانا. کوئی شخص کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، وہ روزے نہ رکھے، اللہ نے اس کو طاقت بھی دی، قوت ہے، روزے رکھ سکتا ہے، روزے نہیں رکھتا، در حقیقت اس نے اللہ کو نہیں مانا. وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ نے اس کو مال و زر سے نوازا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا، غریبوں پر تقسیم نہیں کرتا، اس نے اللہ کو نہیں مانا. اللہ کو ماننا اسی پر پورے دین کا دار و مدار ہے. تو نبی اسلام نے اس شخص کو جنت کا پورا پروگرام عطا فرما دیا ایک ہی جملے میں کہ قل آمنت باللہ ثم استقم. تو کہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، پھر اس پر ڈٹ جائے. اور یقیناً نبی اسلام کے فرامین میں ہمارے لیے اخروی کامیابی ہے. محدثین نے بہت سی احادیث کو جوامع الکلم کے طور پر پیش کیا ہے. بہت سی احادیث کے بارے میں کہا کہ یہ دین ہے. انہی احادیث پر پورے دین کا محور ہے. لیکن بعض محدثین نے دو احادیث کو انتخاب کیا ہے، دو احادیث کا انتخاب کیا اور کہا کہ یہ دو احادیث، انہی دو احادیث پر پورے دین کا دار و مدار ہے. پورے دین کی اساس انہی دو احادیث پر ہے. بلکہ انہی کو دلیل کہا کہ یہ دین کی دلیل ہے. ایک حدیث آدھی دلیل ہے اور دوسری حدیث آدھی دلیل ہے. نبی اسلام کے فرامین آپ کے قول و افعال میں ہمارے لیے بہت ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. آپ قرآن و حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، ذخیرہ حدیث کو اٹھائیں، ہر حدیث ہمارے لیے رہنمائی ہے. مستدرک حاکم کی روایت ہے، ایک اعرابی نبی اسلام کی شان میں حاضر ہوتا ہے اور آ کر بڑی عجیب بات کی. کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے نے گھیر لیا ہے، مجھے قرآن کی یاد نہیں ہوتی. بڑی کوشش کرتا ہوں، بڑی تگ و دو کرتا ہوں، لیکن بڑی تگ و دو کے بعد بھی جو قرآن کا حصہ یاد ہوتا ہے بھول جاتا ہے. قرآن میں سے جو بھی یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہے. آپ کوئی ایسا عمل ہوتا ہی ہے کہ جو میرے اس عمل کا، میرے قرآن کا بدل ہو جائے، کہ میرا قرآن پڑھنے کو کافی ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین میرے دل و دماغ پر قرآن کو ضبط کر. نبی اسلام نے فرمایا پھر لے لو، 5 چیزیں ان کو یاد کر لو، 5 چیزوں کو یاد کر لو، یہ تمہارے قرآن کا بدل ہو جائے. آپ نے 5 باتیں اس کو سمجھائی، 5 باتیں اس کو بتائی کہ تو کہے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 باتیں آپ کو سکھائیں. اس اعرابی نے کہا اللہ کے رسول ٹھہر، مجھے دہرانا نہیں دیجیے، میں ان باتوں کو دہرا لوں پھر آپ سے بات کروں. پھر اس اعرابی نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے 5 باتیں کہی اور اپنی مٹھی کو بند کر لیا اور کہنے لگا
دیہاتی تھا. دیہاتیوں کا انداز کچھ مختلف ہوتا ہے, گفتگو کے آداب نہیں ہوتے. نبی اسلام سے کہنے لگا اس میں میرے لیے کیا ہے؟ یہ ساری باتیں تو اللہ کے لیے, اللہ کی تعریف کے کلمات ہیں, اس میں میرے لیے کیا ہے؟ نبی اسلام نے فرمایا پھر تم بھی لے لو, تم بھی لے لو, تمہارے لیے بھی 5 باتیں ہیں. نبی اسلام نے اس کو پھر 5 باتیں گن کر آپ نے فرمایا قل اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. اس اعرابی نے کہا اللہ کے رسول ٹھہر گیا, میں بھی گن لوں ذرا. پھر اس نے اپنے ہاتھ کو اس انداز سے, حدیث میں اس انداز سے گننا شروع کیا, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی. دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بند ہو گئی اور پھر خوشی اور جذبات کے مارے دوڑتا وہ وہاں سے گیا. نبی اسلام نے فرمایا دیکھو اس کی خوشی کا آیا تھا, خالی ہاتھ آیا تھا, لیکن اب خیر کے خزانے اپنی مٹھیوں میں بھر کر لے گیا. نبی اسلام کے فرامین میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے. آپ کے فرامین ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ہے. تو اگر ہم ان احادیث کو اپنے سے دور کر رکھیں, ان احادیث پر عمل نہ کریں, تو ہماری اخروی کامیابی کیسے ہو؟ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اخروی کامیابی ہو, ہماری آخرت بن جائے, اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو, تو نبی اسلام کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا. نبی اسلام کے فرامین پر عمل کرنا ہوگا. اور پھر آپ دیکھیں محدثین نے کس قدر محنت کی ان احادیث کو جمع کرنے. امام مظاہر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اہل بدعت کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اذا حدثتہ حدیثا, جب تو اس کے سامنے حدیث کو بیان کرے گا تو اس کا چہرہ متغیر ہو جائے گا, اس کا چہرہ تبدیل ہو جائے گا. اس حدیث کے بیان کرنے کی وجہ سے وہ تجھ سے بغض رکھے گا, تجھ سے نفرت کرے گا. ایسا ہے کہ نہیں؟ جب اہل بدعت کے سامنے حدیث کو رکھا جاتا ہے تو ان کے چہرے متغیر ہو جاتے ہیں. حدیث سے محبت ان کا شیوا نہیں. حدیث سے محبت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جن کے بارے میں نبی اسلام نے فرمایا جب آپ مینا کے میدان میں تھے, مینا کے میدان میں مسجد خیر میں ظہر کے بعد نبی اسلام نے ایک حدیث بیان کی, بلکہ دعا کی آپ نے. کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو نبی اسلام کی احادیث کو سن کر ان کو یاد کر کے آگے پہنچانے والے. ایک حدیث جس کے پاس ہو. نبی اسلام نے 3 دعائیں کی, 3 دعائیں. نبی اسلام نے فرمایا نصر اللہ عمران سمع منی حدیثا, اللہ رب العالمین اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو مجھ سے ایک حدیث میں, بعض باتیں سمع منی کلمۃ, جو مجھ سے ایک کلمہ سیکھ, ایک کلمہ سن لے, فحافظھا, پھر اس کو یاد کرے, وَأَبْصَاهَا كَمَا سَمِعَهَا, اور پھر وہ اس کو سننے کے بعد, وہ اس کو سن لینے کے بعد, اس کو یاد کر لینے کے بعد لوگوں تک پہنچائے. تو نبی اسلام نے اس شخص کے لیے دعائیں کی کہ اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. تر و تازگی اس شخص کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ جو نبی اسلام کے فرامین کو سن کر دل سے قبول کر کے اپنے جوارح کے ذریعے سے عمل کر کے دیا. حدیث کا انکاری نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی کہ حدیث سن لینے کے بعد کوئی کہے کہ میرے امام نے, میرے فلاں نے, فقیہ نے یہ بات کہی, یہ حدیث میرے فلاں امام کے مخالف ہے, اس لیے میں اس حدیث کو نہیں مانتا. بظاہر کلمہ پڑھنے والا, اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا, لیکن حدیث سے اس قدر نفرت کہ حدیث پیش کی جاتی ہے تو سامنے سے مخالفت میں اپنے امام کا قول پیش کرتا ہے. حدیث سے محبت کرنے والے ان کے بارے میں دعا ہے نصر اللہ عمران سمع منی حدیثا. محدثین نے 2 حدیثوں کو دین کی برہان کہا کہ یہ دین کی دلیل ہے. بتاتا ہوں ابھی آپ کو, اس سے پہلے امام ابن قیم رحمہ اللہ کا ایک واقعہ نقل کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ ایک
ایک مرتبہ ایک شخص کو امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ان سے حدیث کے بارے میں لڑ رہا تھا، جھگڑ رہا تھا، حدیث کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، امام ابن قیم نے اسے کہا فرض کرو اگر تم نبی اسلام کا زمانہ پا لیتے، نبی اسلام کے زمانے میں تم موجود ہوتے، نبی اسلام کے سامنے بیٹھ کر تم نبی اسلام کے فرامین کو سنتے، تو کیا اس وقت تم نبی اسلام کی اس حدیث کا انکار کر دیتے؟ وہ کہنے لگا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ خود نبی علیہ السلام مجھے کوئی حدیث بیان کرے اور میں اس کو منع کروں، میں اس کا انکار کر دوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے جن صحابہ کرام کو اپنے سامنے بٹھا کر جو احادیث بیان کی، وہ احادیث ہم تک اگر صحیح سند کے ساتھ پہنچ جاتی ہے، اس کا اگر تو انکار کرے گا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نبی اسلام کے سامنے بیٹھ کر آپ کی سنی ہوئی حدیث کا انکار کرے گا۔ نبی اسلام کی حدیث کی مخالفت کرنے والوں کو ڈر جانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ان کے سامنے نہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے کہ جن کے سامنے میرے پاک پیغمبر کا فرمان آ جائے، آپ کی بتائی ہوئی حدیث آ جائے اور پھر اس کی مخالفت کرے، آپ کوئی فیصلہ کرے، اس فیصلے کی مخالفت کرے، تو یاد رکھنا ان لوگوں کو فتنہ پہنچے گا، وہ دردناک عذاب نہ ہو، عذاب علیم ان کے لیے ہے کہ جو لوگ نبی اسلام کی حدیث کی مخالفت کرے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ محدثین نے دو حدیثوں کا انتخاب کیا کہ یہ دو حدیثیں برہان ہیں دین کی، ایک ظاہری برہان ہے اور ایک باطنی برہان۔ باطنی برہان صحیح بخاری مسلم کی حدیث جس کے راوی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، نبی اسلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمام اعمال کا دار و مدار، یہ باطنی برہان ہے کہ انسان کا اگر باطن صحیح ہے، اس کی نیت اگر خالص ہے، اس کی نیت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ہے، تو اس کا عمل اللہ کے عمل ہے، وہ دین کے آدھے حصے پر اس طرح عمل کرتا ہے کہ اگر اس کی نیت خالص ہے، وہ خالص نیت کے ساتھ خالص اللہ رب العالمین کے لیے کوئی عمل کرے، اخلاص نیت ہونی چاہیے، یہ شرط اولین شرط ہے کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہمیں جو حکم کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں، خالص اسی کے ہو کر عبادت کریں۔ آپ نے سنا نہیں کہ وہ 3 لوگ جن سے جہنم کو بھگایا جائے گا، وہ کون لوگ ہیں؟ ایک مجاہد ہے، حالانکہ اس کا کتنا مقام ہے، لیکن مجاہد کو جہنم کی آگ میں دھکیلا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ یہ ظاہری برہان، یہ باطنی برہان کا فنڈا ہے۔ ریاکاری، لوگوں کو دکھلانا مقصود ہے، وہ سخی جو لوگوں پر خرچ کرتا ہے، مقصود کیا ہے؟ لوگ دیکھ لیں، باطنی برہان کا فقدان ہے، اخلاص نیت نہیں ہے۔ وہ عالم و قاری جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، وہ اچھی قرت کرتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو صرف دکھانے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے یہ کام کرتا ہے، یہ ہے باطنی برہان۔ اور ظاہری برہان صحیح بخاری کی روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہے۔ یہ حدیث بتا کر اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں کہ نبی اسلام نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو کوئی ایسا عمل کرے جس عمل پر ہماری مہر نہ ہو فہو رد، وہ مردود ہے۔ 4 باتوں کا تذکرہ ہے، من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من عمل کرنے والا کوئی بھی ہو، وہ صحابی ہو، تابعی ہو، محدث ہو، فقیہ ہو، کوئی بھی ہو، وہ دین کا کتنا بڑا عالم ہو، کوئی بھی ہو، عمل کوئی بھی ہو، وہ دعوت و جہاد ہو، دعوت و تبلیغ کا کام ہو، وہ حج اور
بات ہے جس پر ہماری مہر نہ ہو فہو رد، وہ عمل ردی کی ٹوکری میں ہو۔ تو نبی اسلام کے فرامین ہمارے لیے حجت ہیں، ایک باطنی برہان ہے، ایک ظاہری برہان ہے، اسی پر پورے دین کا دار و مدار ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین پر کما حق و عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔